بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا ساجدن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سجدہ کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ حضرت وائل حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے، اور جب قیام کے لیے اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، اور اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے زمین پر نہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چور نماز کا چور ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی چوری کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا چور وہ ہے جو رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، رمضان مبارک کی مبارک ساتیں ہیں۔ یہ راتیں وہ ہیں جو زندگی میں جن کو نصیب ہوئیں، ان میں وہ برکتیں، رحمتیں اور وہ نعمتیں عطا ہوتی ہیں جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا۔ صرف اپنے کشکول گدائی جو ہے ان کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ رمضان پاک عبادت کا مہینہ ہے، اثار کا مہینہ ہے، وفا کا مہینہ ہے، سخا کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی مقدس راتوں میں نماز تراویح ادا کی جاتی ہے۔ نماز تراویح جو ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، اس کا آغاز کب ہوا تھا، اس کی حیثیت نوافل کی ہے، سنت کی ہے، سنت موقدہ کی ہے، فرض کی ہے، اور اس کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی کی تراویح جو ہیں وہ مس ہو جائیں تو پھر ان کو کیسے ادا کرنا چاہیے، اس کی قضا ہے نہیں ہے، اور کون لوگ اس کی امامت کرائیں، تراویح میں کیا سنا جائے، کیا پڑھا جائے، یہ تمام معاملات مسائل پہ ڈسکس کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ہمارے ملک کی بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہے دینی، علامہ منیر احمد یوسفی صاحب۔ علامہ صاحب ویلکم۔ اور ان کے ساتھ آپ کی جانی پہچانی علمی شخصیت، ملک معروف عالم دین مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہیں، اور نوجوان اسکالر، بہت کم عرصے میں انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اپنی شہرت حاصل کی ہے، پروفیسر بشارت صدیق ہزار۔ بہت شکریہ بشارت آپ کا بھی۔ اچھا جی، پہلے تو آپ بتائیں نا، آپ یورپ کے دورے سے واپس آئے ہیں، جی ماشاءاللہ، کیسا رہا؟ اللہ کا لاکھ لاکھ مسلمانوں کا جذبہ کیسا ہے؟ مسلمانوں کا جذبہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے بارے میں دیکھنے والا ہے، واہ، اور ہر بندے چاہتا ہے کہ یہاں کا ہر فرد مسلمان ہو جائے، سبحان اللہ، اور خود وہ لوگ جو تھے تبدیل ہو رہے ہیں، واہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک پر چل رہے ہیں، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، دور دور سے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اب آ گئے نماز تراویح جو ہے، یہ کیسی نماز ہے، اس کی ابتدا کب ہوئی اور کیسے ہوئی؟ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کے راوی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ فرماتے شعبان المعظم کا آخری دن تھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمایا اور فرمایا کہ لوگو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کے اللہ پاک روزے فرض کیے ہیں، اور راتوں کا قیام وقیام لیل تطوع، اور راتوں کا قیام زائد عبادت فرمایا ہے۔ یہ تراویح کی نماز جو ہے، اس کو قیام لیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہا گیا۔ ہاں جی، احادیث میں بھی قیام لیل کے باب باندھے گئے ہیں، اس میں اس کو قیام لیل کہا گیا، اور یہ صرف رمضان مبارک کی راتوں میں ادا ہوتی ہے۔ اور اس کا نام تراویح جو ہے، یہ بعد میں اس کو، جیسے آج ہم تراویح کہتے ہیں، یہ بعد میں اس کا نام مکمل طور پر تراویح رکھا گیا، اس لیے کہ یہ تراویح جمع کا لفظ ہے، اور اس کی واحد ترویحہ، اور جیسے دوسری زبانوں میں ہوتا ہے واحد جمع واحد جمع واحد جمع، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ عربی میں ایسا نہیں ہے، واحد تثنیہ اور جمع۔ تراویح جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اور تمام مقاطع فکر کے لوگ اس کو جمع ہی کہتے ہیں۔ اس کی واحد ہے ترویحہ، اور ترویحہ کا معنی یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے، 4 رکعت پڑھ کے بیٹھ جاتے تھے اور آرام کرتے تھے، یہ راحت سے ہے،
یعنی وہ نماز جو آرام کر کر کے پڑھی جاتی ہے اس کو نماز تراویح کہتے ہیں، اور 4 رکعت پڑھ کے بیٹھ کر کچھ آرام کرتے تھے اور اس کے بعد پھر شروع کرتے تھے۔ اب یہ ہے واحد ترویحہ اور وہ ہے تراویح جمع۔ اب واحد ہے ترویحہ 4 رکعت، اور عربی میں جب تثنیہ میں جائے ترویحتان کہیں گے، یعنی 8 رکعت، 8 ہوں گی ترویحتان کہیں گے، اور جب 3 ترویح ہوں گے تو پھر لفظ تراویح لگے گا، اور اسی لیے تراویح کو تراویح کہتے ہیں کہ یہ نہ 2 ہے نہ 4 ہے نہ 8 ہے، 20 ہیں، اور یہ 5 ترویح بنتے ہیں، اس کو نماز تراویح کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ اور وسلم جمہور مسلمانوں میں 20 تراویح چلتی جی ہے، آج بھی دونوں حرمین میں تراویح 20 ہی پڑھی جاتی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ 3 راتیں نماز تراویح پڑھائی ہیں۔ اس کے حضرت ابو ذر راوی ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ راویہ ہیں، اور فرماتی کہ 3 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز تراویح جو تھی پڑھائی تھی۔ ایک میں آتا ہے کہ آپ نے 1 2 3 کر کے پڑھائی، یعنی 1 رات 2 رات 3 راتیں، اور جو روایت ہے بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، اس میں آتا ہے 23 25 اور 27ویں رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز تراویح پڑھائی ہے۔ اور پہلی رات کی جو تراویح کی نماز ہوئی ہے تو لوگوں بڑا اس میں ذوق آیا، اور بڑے حضور پاک کی تلاوت ہو، پھر صحابہ کرام کا عشق ہو، سبحان اللہ کیا مزہ تھا۔ انہوں نے صبح لوگوں کو بتایا، رات تو خدائی قسم سے انوارات جلد کی بارش ہو رہی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے، قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی تھی، تو اگلے دن زیادہ لوگ آئے، پھر تیسرے دن اور زیادہ لوگ آئے، اور پھر چوتھی رات جب آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، لوگ کر رہے تھے کہ حضور تشریف لائے، تو جو فجر کی نماز میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں دیکھ رہا تم کیا کر رہے ہو، لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کو تم فرض نہ کرا دے اور تم پر یہ بوجھ نہ بن جائے۔ اچھا جی مفتی صاحب، یہ جو حدیث پاک بیان فرمائی علامہ صاحب نے، اس سے لگتا ہے کہ فرض نہیں ہے تراویح؟ جی نماز تراویح فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اچھا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، اور 3 رات باجماعت ادا فرمایا، اس کے بعد باجماعت ادا نہیں فرمائی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد مبارک میں صحابہ کرام کو متفرق انداز میں مسجد میں تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا میرا جی چاہتا ہے تم سب کو ایک امام کی اقتداء میں تراویح کی ادائیگی کے لیے جمع کر دوں۔ آپ نے تو ابی بن کعب کو حکم فرمایا، انہیں امام مقرر کیا، اور صحابہ کرام کو پڑھنے کا حکم دیا، خود بھی شامل ہوئے۔ نماز تراویح باجماعت پڑھے گی، اور صاحب بن یزید کی حدیث بہقی میں موجود ہے کہ 20 رکعت ہی پڑھی گئی سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، اور یہی تعامل مسلمین کا آج تک جاری و ساری ہے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک بلکہ چاروں امام ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب کا 20 رکعت تراویح کی ادائیگی پر اتفاق ہے۔ جب سیدنا عمر نے ان سب صحابہ کرام کو با جماعت تراویح ادا کرتے ہوئے دیکھا، اور کتنا حسین منظر تھا، تو اس موقع پر آپ نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا جو ایک عظیم ٹرم بھی ہے، جس سے بہت زیادہ مغلق اور پیچیدہ مسائل حل بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی خوبصورت بدعت ہے، کتنی اچھی بدعت ہے۔ اس سے آپ نے ایک تو یہ بتایا کہ یہ کام اگرچہ نیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رائج نہیں کیا، لیکن ہے یہ اچھا۔ پھر یہ سنت میں کیسے شامل ہو گیا؟ عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ سنت سے مراد یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کام کیا۔ آپ نے مستقل باجماعت پورا 30 روزے 30 ادا نہیں فرمایا، لیکن ایک تو آپ نے 3 دن ادا فرمایا، یہ بھی سنت بن گئی۔ دوسرا یہ کہ سیدنا فاروق اعظم نے قائم فرمایا، اور حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے کہ تم میری اور میرے صحابہ کرام کی سنت کو اپناؤ۔ صحابہ کرام کا فعل بھی اس انداز سے سنت کہلاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایتھینٹسٹی دے دی ہے کہ یہ گویا کہ میرا ہی فعل ہے۔ ٹھیک جی، بشارت صاحب اس کو کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح کی جو اہمیت اور فضیلت ہے وہ مسلمہ ہے، اور جس طرح بھی حدیث شریف ہم نے سنی اس میں ایک تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذوق اور شوق نماز تراویح کے حوالہ سے، پھر صحابہ کرام کا ذوق اور شوق کہ روایت کے اندر لفظ ہیں کہ جب چوتھے دن یا تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے
تو صحابہ کرام الصلاۃ الصلاۃ پکارنے لگے. تو ان کا نماز تراویح کے ساتھ جو ایک ذوق اور شوق تھا وہ بھی حدیث کے اندر بیان کیا گیا. اور تیسرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت پر شفقت اور رحمت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز نہ آ جاؤ، اس لیے میں نے اس کو ادا نہیں کیا. نماز تراویح جو ہیں یہ نماز عشاء کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا جو وقت ہے وہی نماز تراویح کا وقت ہے. نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، سنت علی الکفایہ ہے، اور اس کی جو اہمیت اور فضیلت احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے بیان کی، اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر ہماری جو مساجد ہیں وہ اجتماع تراویح کا ایسا حسین منظر نظر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ماہ رمضان ہے، اس کے دنوں کے اندر روزہ اللہ نے فرض کیا اور اس کی راتوں کے اندر قیام میں نے سنت قرار دیا. تو قیام اللیل سے مراد محدثین نے لکھا وہ نماز تراویح ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور نیکی کی نیت کے ساتھ قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا. اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ بھی ہے کہ جس نے اس کے دنوں میں روزہ رکھا، رات میں قیام کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے. اللہ. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قیام اللیل کی ویسے ہی بڑی فضیلت بیان کی گئی، یعنی مطلقاً ماہ رمضان کے علاوہ سال کے باقی مہینوں کے اندر بھی قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے. مومنین کی جو صفات قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ مومنین کی صفات میں سے ہے کہ وہ راتیں سجدے اور قیام میں اپنے رب کے لیے گزارتے ہیں. پھر ایک مقام پر فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا رکھتے ہیں. تو قیام اللیل ماہ رمضان کی ان راتوں کے اندر کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی ہر رات کے اندر اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتا ہے، اور 3 صدائیں آتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، اور ہے کوئی گناہوں سے چھٹکارا پانے والا کہ اسے گناہوں سے پاک کر دیا جائے. تو ان ساعتوں کے اندر اگر کوئی بندہ ایمان کے ساتھ اور گناہوں کی معافی کا طلبگار بن کے نماز تراویح میں کھڑا ہوگا، ادھر وہ پکار ہوگی. بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانا، آپ کی رسالت پر ایمان لائے، زکوٰۃ ادا کی، حج کیا، رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کے اندر قیام کیا، یعنی نماز تراویح ادا کی، تو ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کے اندر یہ ساری خوبیاں پائی گئیں تو اس کا ساتھ کل قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اللہ. تو یہ بہت بڑا مقام ہے. جی ماشاءاللہ. تراویح میں اتنا بڑا مقام حاصل ہو جاتا ہے آدمی کو. اچھا جی، اگر تراویح کسی کی مس ہو جائے تو پھر کیا صورت؟ مس جماعت سے ہو جائے یا ویسے رہ جائے؟ جماعت سے ہو جائے. ہاں تو علیحدہ پڑھ لے وہ. اچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بھی فرمائی ہے اور علیحدہ بھی پڑھی ہے. اس کی قضا بھی ہے؟ ہاں، اس کی قضا نہیں ہے اس صورت میں کہ جب رات گزر گئی، اچھا. اگلا دن چڑھ گیا، پچھلی نماز کی قضا نہیں ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. ٹھیک. اور سنن نسائی میں اس کو سنت بھی فرمایا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، چونکہ یہ صرف رمضان مبارک کے مہینے میں ادا ہوتی ہیں. اگر کسی کے روزے رہ جاتے ہیں، روزے کی تو قضا ہوگی لیکن تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہوگی. ٹھیک. یہ صرف نماز یہ تو ایسے ہی ہے جیسے صحبت اولیاء کے بارے میں خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی بھی قضا نہیں ہے. جی جی، کہ اگر کسی اولیاء اللہ کے پاس آپ نہیں بیٹھے تو وہ قضا ہو گیا، تو انہوں نے کہا اس کی قضا نہیں ہے، نماز کی روزے کی قضا ہو اس جائے کی گی. قضا ہو جاتی ہے. اور اہمیت دیتا نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے ہم پر انعام فرمایا ہے اور یہ ہماری بخشش کا ذریعہ فرمایا. اور دیکھنے میں آتا ہے وہ لوگ جو نماز پنجگانہ نہیں پڑھتے تراویح میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ ایک اور چیز نظر آ رہی ہے کہ جب پہلی رات ہوتی ہے تو مسجد فل بھری ہوتی ہے، جو راتیں گزر جاتی ہیں پھر وہی پرانے نمازی رہ جاتے ہیں. آخری 3 راتیں تو پرانے ہی رہتے ہیں، باقی سب شاپنگ پہ چلے جاتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آخری 3 راتیں آنے والی تو پھر نئے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب لیلۃ القدر ہوتی ہے 27 کے بعد فارغ ہے. 27 کی رات کو لوگ آتے ہیں بہت شوق کے ساتھ، اور 27 28 کو پھر وہ کہتے ہیں شاپنگ ڈے شروع ہو. نہیں، وہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ان کو پتہ ہے کہ تمام علماء کرام نے 27 کو قرآن شریف مکمل پڑھ لیا ہے اور یہ بھی فارغ، ہم بھی فارغ ہیں.
اور کئی مساجد میں 28 کو بھی ہوتا ہے 29 کو بھی ہوتا ہے تو وہاں پہ رش رہتا ہے اور لوگ کہتے ہیں بھی یہاں قرآن پاک ختم ہوگا. اور پھر یہ بھی ذوق رہتا ہے کہ یار جس مسجد میں ہم نے نماز شروع میں پڑھی ہے اور قرآن پاک سنا ہے وہیں پورے کا پورا قرآن پاک حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے سنتے ہیں. یہ بھی اشتیاق ہے لوگوں کا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھا قرآن حکیم پورا پڑھ سنت ہے تراویح میں جی جی یا کوئی صورتیں بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں؟ بعض میں نے مساجد میں دیکھا بڑا آسان کام ہوتا ہے, وہ آدھے گھنٹے نہیں 25 منٹ میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں. چھوٹی انا آتا ہے نا کل کوثر قل هو اللہ احد پڑھی اور 20 پوری کی. وہ تو میرے جیسے ہیں, وہ اپنا وقت پورا کرنے کے ایسے کر لیں تو اس پر کوئی ان پر گناہ نہیں ہے نہ قدغن ہے. لیکن قرآن پاک پورے کا پورا جو ہے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے سے اللہ تعالی خاص برکات اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے اس کو 27 کو ختم قرآن کی رات منایا جاتا ہے جی. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے وہ باقاعدہ اس قرآن پاک کی تلاوت بھی فرماتے تھے اور نماز تراویح پڑھتے تھے. اچھا لطف بڑا آتا ہے علامہ صاحب ان راتوں میں. یہ عجیب بات ہے جس دن رمضان پاک رخصت ہوتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چیز کھو گئی ہے, اداسی چھا جاتی ہے نا. بالکل آنے پر برکتیں ہوتی ہیں اور ویسے برکتوں والا مہینہ ہے. اور جب جانے لگتا ہے نا تو پھر آہستہ آہستہ خاص وہ لوگ جو مستقل طور پر نمازی ہیں اور پوری نماز تراویح ان کے لیے واردات ہوتی ہے, عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. وہ تو روٹین میں آئے, دل کا پڑھا دل کا نہیں پڑھا. اور کئی تو ایسی جگہ دیکھے گئے کہ لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کی تراویح کی اور جب امام صاحب تراویح کی نماز شروع کرتے ہیں تو دیکھتے رہتے کب رکوع ہوگا, پھر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ تو خیر ہم بھی بچپن میں وہ کرتے تھے جو آخری کیا اس کو کہتے ہیں جو آخری 3 دنوں میں کرتے ہیں اپنا اعتکاف ہے جی. اعتکاف نہیں اعتکاف نہیں, قرآن حکیم کا وہ جو شبینہ تو شبینہ میں ہم بھی جب بچے تھے نا جی اسکول بوائے تو یہ کرتے تھے کہ وہ چونکہ بہت زیادہ تلاوت ہوتی تھی اس میں تو جب آخر پہ پہنچتے تھے تو وہ پتہ ہوتا تھا کہ اب یہ رکوع میں جانے والے ہیں. تو لیکن شوق یہ دیدنی ہوتا ہے کہ لوگ پہلی صف میں آ کر بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اور وہ لوگ جو کبھی بھی مسجد نہیں آتے وہ گھڑی کی طرف دھیان رکھتے ہیں مولانا صاحب ٹائم ہو گیا, اور بتاتے ہیں کہ اگر رمضان مبارک میں ٹائم کی پابندی ہم کر سکتے ہیں تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن دیکھا جی بزرگ پوری عمر کے لوگ شبینہ میں کھڑے ہوئے ہیں ساری رات قرآن حکیم. بعض اوقات 3 دن میں ختم ہوتا ہے, بعض ایسی مساجد جہاں 1 رات میں یا 2 رات میں ایسے بھی ہوتا ہے. لوگ کھڑے ہوئے. یہ عشق ہے قرآن پاک سے. اور انہوں نے سنے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن قرآن مجید شفاعت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک قرآن پاک کی شفاعت قبول فرمائے گا. اور بندے کے بارے میں قرآن مجید کہ یا اللہ اس کو رات کو میں نے سونے نہیں دیا, ساری رات مجھے سنتا اور پڑھتا رہا ہے تو میرے حق اس کے حق میری شفاعت قبول فرما لے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی شفاعت قبول فرما کے بندے کی بخشش فرمائے گا. سبحان. اچھا مفتی صاحب یہ مسجد نبوی شریف میں تراویح ختم ہو جاتی ہے اب تو بعد میں تھوڑا وقفہ ہو جاتا ہے آدھے گھنٹے کا, چائے وائے پی کے پھر قیام اللیل شروع کرتے ہیں, تو یہ ذرا فرق سمجھا دیں. جی قیام اللیل کا معنی ہے رات کی نماز. اس معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو نماز تراویح بھی قیام اللیل ہے. نماز تراویح میں اضافی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور تراویح رمضان کا خصوصی تحفہ بھی ہے. اس کے بعد اگر کوئی شخص مزید نوافل پڑھنا چاہے تو وہاں باجماعت ہوتی ہے قیام اللیل. جی یہاں بھی کی جا سکتی ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد بھی معمول بنائیں. اور خصوصی طور پر رمضان شریف کی راتوں میں چونکہ سحری کے وقت اٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے چند رکعت تہجد کی بھی پڑھ لیا چند منٹ پہلے اٹھ جائیں اور تہجد پڑھ لیں. ایک حدیث شریف ہے ترغیب و ترہیب میں کہ رمضان شریف میں تراویح کی نماز کے ایک سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ 2500 نیکیاں دیتا ہے. گویا کہ ایک دن کی تراویح میں 1,00,000 نیکیاں ملتی ہیں. اور رمضان شریف میں تو نیکیوں کا ریٹ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے تو وہ کئی لاکھ نیکیاں تراویح کی نماز میں سمو دی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے. مفتی صاحب مجھے بریک لینی ہے. ناظرین کرام مختصر سی بریک, اور چونکہ رمضان پاک اب تراویح کی ہمیں اہمیت معلوم ہوگی تو پھر ہم تراویح میں کبھی کوتاہی نہیں کریں گے اور ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین کرام صحابہ کرام ہوں اولیاء اعظام ہوں یا وقت کے امام ہوں تمام کا سجدہ شوق اور ذوق عبادت اتنا زیادہ ہوتا تھا سارا سال ہی, لیکن رمضان المبارک میں تو وہ اپنے عروج پہ ہوتا تھا. کیوں مفتی صاحب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. مثلا حضرت امام الائمہ
سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا معمول دیکھ لیجئے سبحان اللہ، کہ رمضان شریف کی تراویح میں ایک قرآن مجید کا ختم سنت ہے، ٹھیک، وہ ایک قرآن مجید ختم تراویح میں کرتے تھے اور رات کو پھر قیام اللیل میں ختم تو شریف جو قرآن پیچھے لوگ کھڑے ہو روزانہ مقتدی، ان کے ذوق کا بھی داد دیجیے۔ نہیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ تراویح میں تو ایک ہی قرآن مجید پورے رمضان میں ختم کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک اس لیے کہ سنت تھی، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، انہوں اچھا نے اس کے بعد اپنا الگ، سنت یہ تھی، انہوں نے وہ سنت قائم رکھی۔ پھر اس کے بعد قیام اللیل، رات کے نوافل میں روزانہ ایک قرآن مجید رات کو اللہ، اور ایک دن کے وقت قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ یوں ایک رمضان میں 61 قرآن مجید حضرت امام اعظم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام بخاری کی مثال لے لیجئے، روزانہ تراویح میں وہ 10 سپارے پڑھا کرتے تھے۔ اچھا جی، میرے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ قرآن شریف سارے رمضان میں، والد صاحب بھی ختم کرتے تھے تراویح، خود لیڈ کرتے تھے تراویح، میرے دادا جان بھی، میرے والد بھی، میرے پردادا بھی، لیکن اس کے بعد وہ ڈیلی 5 پارے پڑھتے تھے کھڑے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو والد محترم میرے فرمایا کرتے تھے کہ میں بہت نالائق آدمی ہوں اپنے بارے میں، کہ میں 2.5 پارے پڑھتا ہوں بعد میں، میرے والد 5 پارے پڑھتے تھے۔ ماشاء تو یہ تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر شاید دیکھے۔ کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ آج کل مختلف مقامات پر دیکھا ہے 3 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 دنوں میں قرآن مجید کا ختم ہوگا۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس 3 دن میں قرآن مجید ختم ہو گیا، اب تراویح سے چھٹی ہو گئی ہے، اب ہم پورا مہینہ تراویح پڑھنے سے آزاد ہو گئے ہیں۔ اچھا 3 دن میں قرآن ختم ہو گیا ہے، لیکن تراویح آپ نے آخر رمضان تک ادا کرنی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، جب جاتے ہیں حرم شریف میں تو بعض لوگ میں نے دیکھا وہ تراویح نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہم مسافر ہیں اور مسافر پہ چونکہ نماز قصر ہے تو اس لیے یہ جو تراویح ہے۔ تراویح پڑھنی چاہیے انہیں، اور اس شرف سے انہیں محروم نہیں ہونا چاہیے۔ مسافر پر اگرچہ تراویح پڑھنا لازم تو اچھا نہیں اگر ہے، نماز پڑھے جا کے لیکن آدمی اس فضیلت سے محروم نہ ہو۔ نماز قصر پڑھے گا اگر اکیلا پڑھے تو؟ اگر اس کا 15 دن سے کم کا قیام ہے تو پھر وہ نماز قصر ہی ادا کرے گا۔ ٹھیک، لیکن ایسا مسافر جس کو سنتوں اور نوافل کی ادائیگی میں سفر کی وجہ سے کوئی دقت، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سنتیں اور نوافل بھی ادا کرے۔ لہٰذا وہاں کا مسافر یہ سوچ کر کہ میں مسافر ہوں، تراویح سے محروم اپنے آپ کو کر لے، تو میں سمجھتا ہوں یہ مستحسن بہت نہیں۔ بڑی محرومی ہوگی۔ اچھا اس ایک کے اور لیے۔ بات مفتی صاحب بہت زبردست آپ سے پوچھنی ہے، بندہ حرم شریف میں گیا ہوا ہے، مسجد نبی شریف میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے جی ایک فرض کا، جی اسی طرح حرم پاک میں اگر آئیں کعبۃ اللہ میں تو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ جی جی جو قضا نمازیں ہیں وہ آدمی وہاں پڑھنی شروع کر دے جی جی تو وہ بھی 50,000 ہزار ہی ثواب ہے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اچھا قضا نماز اس لیے نہیں پڑھنی چاہیے کہ مجھے اس سے ثواب ملے گا، اچھا، وہ تو ایک جرم ہوا تھا کہ ہم نے نماز چھوڑ دی، اب اس کے کفارے میں ہر نماز کے بدلے میں ایک نماز اسے پڑھنی پڑے گی، اس ارادے سے کہ اے اللہ کوتاہی کی دی، اس کوتاہی کی جگہ اسے قبول کر لے اور مجھے معاف کر دے۔ ثواب تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ قبول کر کے اس فرض ہم سے سبق دوش کر دے، یہی بہت بڑی اس کی عنایت ہوگی۔ اچھا میں ہاں نے وہ تو کریم ہے، چاہے تو اس پر اجر بھی میں نے دے تو ایک صاحب دیکھے، انہوں نے کہا جی میں نے وہاں 50,000 نمازوں کا ثواب لے لیا تو پوری زندگی کی 3 نمازیں بنتی ہیں وہ میری پوری ہو گئی۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ ہر نماز کے بدلے ثواب تو اور ادا چیز کرنا۔ ہے لیکن ادائیگی اور چیز ہے۔ اچھا جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک انسان اپنی والدہ یا والد کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کا ثواب دیتا ہے، لیکن حج ادا نہیں ہوتا۔ ایسے ایک دیشی میں آتے ہیں کہ جس مسلمان نے صبح کے وقت 100 دفعہ سبحان اللہ کہا، پھر شام کو 100 دفعہ سبحان اللہ کہا، اس کو اللہ تعالیٰ 100 حج کا ثواب دیتا ہے۔ تو آپ یہ وہ ثواب کہتے ہیں ملے حج گا نہیں کرتا، نہیں، ثواب ملے، ادائیگی نہیں ہوگی، ہاں ادائیگی میدان وہ جو وفات میں فرض حج ہے اس کی ادائیگی اس نہیں کی ادائیگی ہوگی، نہیں یہ ادا ثواب ہوگا کرنے سے ہی نفلی کا، ثابت ہوگا۔ نفلی حج ہاں کا۔ جی۔ جی اچھا جی، یہ تراویح 20 ہی ہے، جی وہاں میں نے حرم پاک میں دیکھا کہ 8 کے بعد لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں، بے شمار لوگ چلے جاتے اس ہیں۔ میں بہت ساری روایات ہیں۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسا مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا، ان کی روایت ہے
کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 3 یا 4 دن جماعت کروائی تھی تراویح کی تو وہ آپ نے 20 رکعت تراویح ہی ادا کی. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پر جب لوگوں کو نماز تراویح کے لیے جمع کیا گیا تو آپ نے بھی ان کو یہ حکم دیا کہ 20 نماز تراویح جو ہیں وہ ادا کی جائیں. اچھا ویسے تراویح کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ تراویح جو ہے یہ جمع ہے اور ترویحہ اس کی واحد ہے, اور ترویحہ کا معنی راحت لینا یا سکون لینا, مشقت سے آرام لینا. تو اصل میں یہ تھا کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ ہر 4 رکعات کے بعد یعنی 2 سلاموں کے بعد کچھ تھوڑی دیر کے لیے توقف کرتے تھے, استراحت لیتے تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کا بھی یہ معمول تھا. پھر فقہاء نے ہر 4 جو تراویح ہیں ان کو ترویحہ کا نام دے دیا. تو اس لیے یہ اس کو تراویح کہا جاتا ہے کہ ہر 4 رکعات کے بعد, جیسا آج بھی معمول ہے کہ اس کے بعد پھر وہ تھوڑی دیر توقف کیا جاتا ہے. سبحان ذی القرب جی سبحان ذی الملک والملک تسبیح تراویح جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے. تو حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں اور حضرت مولائے کائنات کے دور میں بھی یہی معمول تھا کہ 20 رکعت پڑھی جاتی تھی. اور اس میں امام ابن حجر نے بھی صراحت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہ جو آپ نے جماعت کروائی تھی وہ 20 تراویح. پھر ہم حدیث میں یہ دیکھتے ہیں کہ 20 کا ذکر بھی ہے, 23 کا ذکر بھی ہے, اور پھر اس میں 5 ترویحوں کا ذکر بھی ہے. پھر بعض روایات میں 5 ترویحوں کے ساتھ وضاحت کے لیے 20 تراویح کا ذکر بھی ہے. یہ تو اب اس سے تو بات سمجھ آ جاتی ہے. جو 4 تراویح کے بعد پڑھتے ہیں سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت, اس کا کیا ہے؟ یہ تو تسبیح تراویح ہے, اور اس میں چونکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ جو مقتدی ہیں چاہیں تو وہ کچھ دیر آرام کریں, اس میں ذکر اذکار کرنا چاہیں تو وہ کر لیں. یعنی یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, اس میں کوئی بھی ذکر اذکار کیا جاتا ہے. ہمارے دیہاتوں میں ذکر کیا جاتا ہے 4 تراویح کے بعد. یہاں تسبیح تراویح پڑھی جاتی ہے, ہمارے جو علاقہ ہے وہاں ذکر کیا جاتا ہے, بعض علاقوں میں درود شریف پڑھا جاتا ہے. اچھا, تو یہ یعنی ایک وہ جو راحت ہے اس میں بھی وہ فارغ نہیں بیٹھتے بلکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مختلف روایات ہیں, وہ روایات جن میں 11 کا ذکر ہے اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ نے وضاحت کی. آپ نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا قیام اللیل میں وہ 11 رکعت تھی. یعنی رمضان اور غیر رمضان میں مشترک ہے. تو پتہ چلا کہ یہ تراویح نہیں ہے کیونکہ یہ غیر رمضان میں بھی تھا. تو یہ 8 تہجد تھے اور 3 جو رکعت تھی وہ وتر تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور اگر آپ اجازت دیں تو یہاں بعض فقہاء نے اپنے ذوق کی بنیاد پر 20 رکعت نماز تراویح کی حکمتیں بھی بیان کی ہیں. بعض فقہاء نے یہ لکھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی جو سنن موقدہ ہیں, جو سنن موقدہ ہم ادا کرتے ہیں, نماز فجر سے پہلے 2 ہیں, ظہر کی نماز میں 6 ہیں اور 2 عشاء میں ہیں, تو ان کی تعداد 10 ہے. ان کو دگنا کیا گیا ماہ رمضان میں تراویح کی صورت کے اندر 20 کی تعداد کے اندر. پھر بعد فقہاء نے یہ بھی بیان کیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محسنین کو حکم دیا وہ 11 رکعت کا تھا قیام اللیل کے لیے, یعنی 3 وتر تھے اور 8 تہجد تھے. تو یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ لکھا. آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ فیصلہ کیا کہ ماہ رمضان جس کی برکتیں اور رحمتیں باقی مہینوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں, تو اس ماہ کے اندر بندہ جب تشبہ بالملکوت کے دربار میں غوطہ لگائے گا تو اس کا حصہ ان 11 رکعت سے دگنا ہونا چاہیے, کم نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے 20 رکعت. اور پھر تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ یہ مکملات یعنی جو فرائض اور واجبات سے ہم میں سے کمی رہ جاتی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ 20 رکعت نماز تراویح ہیں. اب دیکھیے کتنی خوبصورت تطبیق ہے کہ فرائض اور واجبات بھی 20 ہیں اور نماز تراویح بھی 20 ہیں. کہ فجر ہم دیکھتے ہیں 2 ہے, ظہر 4 ہے, عصر 4 ہے, مغرب 3 ہے اور عشاء 4 ہے. یہ 17 رکعتیں بن گئی اور 3 وتر کی جو واجب ہیں تو یہ 20 رکعتیں بن گئی. سبحان اللہ, بہت اعلیٰ جی کی. ایک اور بھی توجیہ ہے آپ کے ذوق کے لیے. ایک دلچسپ یہ ہے کہ ایک دفعہ کہیں مناظرہ ہو رہا تھا تو سادے آدم تھے تو جو عالم بحث کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تراویح بحث ہو رہی تھی 8 ہے کہ 20 ہے, تو انہوں نے کہا تراویح ترا تو دیکھ 20 تراویحاں 20 نہیں. یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے عام آدمیوں کو ایسی مجھے یاد آ گیا. جی بات یہ ہے کہ اگر یہ 8 ہوتی تو کیا فاروق اعظم رضی 8 نہ پڑھتے؟ واہ, بہت بڑا آرگومنٹ. وہ اتنے سنت کے متابع تھے کہ ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے گزرے تھے تو آپ نے اسے سر جھکا لیے. امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سر جھکا کے گزرے
تو دوستوں نے کہا امیر المومنین یہ سر جھکانے کا کیا موقع ہے؟ فرمایا ایک دفعہ نبی علیہ السلام یہاں سے گزرے تھے تو ایسے سر جھکا کے گزرے تھے، تو دوستوں نے کہا ہم بھی اس وقت کے ساتھ، یہ درخت کی شاخیں جو تھی نیچے تھی تو آپ اس لیے جھک کر گزرے تھے کہیں کوئی شاخ آپ کی لگ نہ پورا جائے۔ چلا جائے۔ تو لوگوں نے کہا اب تو شاخیں اونچی ہیں، اب کیا موقع ہے؟ فرمایا مجھے شاخوں سے غرض نہیں، مجھے اپنے موقع کی ادا سے غرض ہے۔ واہ واہ واہ۔ ایسی جناب امیر المومنین جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد سے باہر نکلے تو کسی نے آپ کو اونٹ کا گوشت پیش کیا، تو آپ وہیں سیڑھی پر بیٹھ گئے، تھوڑا سا تناول فرمایا اور پھر مسکرانے لگے۔ پوچھا حضور آپ یہ مسکرا؟ ہم ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے تھے تو آپ کو گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے تناول فرمایا اور کچھ گفتگو ہوئی تو اس موقع پر آپ مسکرائے تھے، تو میں نے آپ کی ادا کو ادا کیا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متبع سنت تھے کہ بیان سے باہر، اگر تراویح 8 ہوتی تو کبھی نہ وہ 20 پڑھتے، اور پھر وہ اکیلے تھوڑے تھے، اتنے صحابہ کرام تھے، کسی نے روکا نہیں آپ کو واہ واہ واہ۔ کہ بھی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 8 پڑھی ہیں اور آپ 20 پڑھ رہے ہیں۔ اور حرمین پاک میں مسلسل اب تک یہ تواتر جو ہے یہ بھی تو یہی ثابت نہیں اور کرتا۔ پھر جو پروفیسر صاحب نے وہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سنائی ہے کہ رمضان اور غیر رمضان میں تہجد پڑھتے تھے۔ ہمارے لوگوں کو یہ ڈسٹرب کر دیا گیا ہے کہ تراویح اور تہجد اکٹھا کر دیا گیا ہے، حالانکہ تراویح عربی زبان میں ہر لفظ بابانی ہے۔ تراویح کا معنی اور ہے، تہجد کا معنی اور ہے۔ تہجد جو حجوز سے ہے، یہ وہ نماز جو نیند کر کے پڑھی جاتی ہے، واہ، نیند کر کے پھر اس کو اس لیے نماز تہجد کہتے ہیں۔ بالکل۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتاب چھپی ہے ہندوستان میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 20 سال ہر رات میں قرآن شریف پڑھتے تھے۔ تو اس سے کسی نے پوچھا آپ تہجد کیسے پڑھتے تھے؟ تو کہا میں رات کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے انگلی لیتا ہوں واہ اور انگلی سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو پھر وہ نماز تہجد پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ نماز تہجد جو ہے اس میں سونا ہوتا ہے، اس کے بعد پڑھتے ہیں، اس لیے گڑبڑ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ نماز روزوں میں تو یہ تراویح ہو جاتی ہے، وہاں بھی تہجد ہو جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 12 مہینے نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، اور یہ صرف نماز تراویح رمضان کے مہینے میں بعد میں نہیں ہے۔ ٹھیک، اس کا اصل مقصد تقوی مفتی صاحب ہے۔ لعلکم تتقون، رمضان شریف کا مہینہ تو آتا ہی اس لیے ہے، اس میں سیام روزے فرضی اس لیے کیے گئے ہیں کہ لوگ تقوی کا لباس اوڑھ لیں، لیکن مفتی صاحب یہ تو 12 مہینے نہیں ان تک کے رہنا چاہیے۔ اخلاق ستھرے ہو جائیں۔ یہ مہینہ خصوصی طور پر ان کی تربیت کے لیے، ان کی ٹیوننگ کے لیے، اسپیشل ان کورس کی ہے۔ عادت بنانے کے لیے اسپیشل کورس انہیں دیا گیا ہے۔ جب وہ یہ کر لیں گے 30 روزہ مسلسل، تو ان کی پورے سال کے معمولات میں یہ شامل ہو جائے گا اور ان کی عادت بن جائے گی۔ تو اس لیے روزے کے ساتھ عبادات بھی ایسی دی گئی ہیں کہ ان عبادات سے تقوی میں مدد ملے، لہذا روزہ کے ساتھ تلاوت، روزہ کے ساتھ تراویح دی گئی تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تقوی کے حصول میں مدد حاصل کر سکیں۔ اچھا، یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ رمضان شریف کا مہینہ گزر جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب میں آزاد ہو چکا ہوں اور رمضان شریف میں جو پابندیاں مجھ پر عائد تھیں، غیبت کی، حسد کی، نفرت کی، بغض کی، فتنہ و فساد کے قیام کی، تو اب وہ پابندی اٹھ چکی ہے، لہٰذا اب میں نے آسمان اور زمین کو ایک کر دینا ہے۔ بلکہ رمضان شریف کا مقصد یہ تھا کہ یہ معمول اب ہمارا پورا سال قائم رہے، اس مہینے سے کما حق اچھا یہ بھی فائدہ بتا دیں، اٹھانے لوگ والا ہے ہی سمجھتے وہ۔ ہیں کہ سخاوت رمضان کے مہینے میں کر لی کافی ہے، اب باقی مہینوں میں ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور رمضان شریف میں سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ فرمایا کرتے تھے، یعنی رمضان لیکن شریف میں باقی سخاوت بھی بڑھ جاتی تھی، ہاں، ایسا نہیں تھا کہ رمضان کے علاوہ سخاوت ختم ہو ہوتی جائے، نہیں تھی ہاں۔ یا ختم ہو چکی ہے۔ ہاں، رمضان شریف میں سخاوت بڑھا دینی چاہیے، اس لیے کہ دو مقصد ہیں۔ ایک تو رمضان شریف کی نیکی کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے، تو یہاں جو اس ماہ میں سخاوت ہوگی اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بہت سارے غربا، نادار، مفلسین سحر و افطار میں نہ جانے کیسے وہ سحر و افطار کا اہتمام کرتے ہیں، اور آگے عید آ رہی ہے، عید کی خوشیوں میں وہ عام لوگوں کے ساتھ کیسے شریک ہوں گے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر بالفرض سخاوت کی کثرت کی وجہ سے ان کی مدد بھی ایک کاروباری ہے، کسی بھی کاروبار، کھانے پینے کی بالفرض اشیاء ہے جو رمضان شریف میں جن کی ضرورت سارا سال رہتی ہے، تو رمضان پاک میں مہنگی کر دیں اور خوب پیسے کمائیں۔ اس طرح کوئی سرکاری حیثیت میں ہے، کسی جگہ ہے، کسی
کسی محکمے سے متعلق ہے، وہ خوب رشوت اس لے لے رمضان سے پہلے کافی ساری، اور پھر رمضان شریف میں وہ سخاوت کرے، لوگوں کے خوب روزے افطار کرائیے، تو وہ سارا ٹھیک ہو جائے. یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے جی؟ یہ تو رمضان شریف میں خرچ کر رہا ہے جی. ایسے لوگ روزے کی لذتوں سے بھی محروم رہتے ہیں. اچھا، روزہ ہوتا ہی تب ہے کہ جب روزے کے تقاضے بھی پورے کیے، جیسے حدیث شریف میں رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ نہیں بھوک اور ملتا، پیاس کے علاوہ. کچھ بھی نہیں ملتا، اس لیے کہ انہوں نے روزے کا تقاضا روزے کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں رشوت نہ لی جائے، جوا نہ کھیلا جائے، شراب نہ پی جائے، روزہ توڑا نہ جائے، اور روزے کی حالت میں غیر شرعی امور سے حتی الوسع ارتکاب کیا جائے، بلکہ ہر صورت میں ان سے بچا جائے، تب روزے کے جب جو شخص یہ روزے کے تقاضے پورے کرتا ہے. اجتناب آپ کہہ رہے جی، ہیں، ارتکاب آپ کے منہ سے نکل جائے. اجتناب کیا جائے غیر شرعی امور سے، تو پھر روزے کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، تقویٰ میں مدد ملتی ہے، اور روزے کے فوائد معاشرے تک پہنچتے ہیں کہ امن و امان بھی عام ہوگا، مفاد عامہ کو بھی تقویت ملے گی، لوگوں کو سکون اور چین بھی میسر آئے گا. اچھا یہ بتاؤ نا بشارت، تم ینگ آدمی، بندہ رمضان شریف میں مال کمائے، اگر بالفرض وہ سستی کر دیتا ہے چیزیں جو ہے بالکل نومینل سا تھوڑا سا منافع لیتا ہے یا نہیں لیتا، کہتا ہے رمضان پاک میں منافع نہیں لیتا، تو اس کا تو نقصان ہوگا نا. تو وہ کیسے برکت کیسے آئے گی؟ برکت تو لوٹنے سے آئے گی کہ نہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے لیے جو صداقت کا معیار ہے وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی غمخواری، مخلوق کی مدد کے لیے جو اجر بیان کیا ہے اس پر ہمارا ایمان کامل ہے. ہم ظاہر کو نہیں دیکھتے، ہم تو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں. میں یہاں ظاہر بھی ملتی ہے، ظاہر بھی برکتیں ملتی ہیں. جی، بظاہر لوگوں کا جو خیال ہے جو سمجھتے ہیں، بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ نقصان ہے، لیکن جو اس کی حقیقت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان ہوئی، وہ اس پر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے. میں ایک بات نماز تراویح کے حوالہ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے کچھ آداب بھی ہیں. اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی ایک المیہ ہے، اور کہ جو افطار ہے، افطار کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب رمضان ختم ہو گیا، اب یہ دوبارہ سحری کے وقت شروع ہوگا. بہت اعلیٰ آپ نے بات کی. واقعی کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان روزہ کھولے کے بعد ختم ہو گیا، اس کے بعد میلے ٹھیلے شروع کر دو. اب سحری کے وقت دوبارہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو وہ شروع ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اکثر مساجد کے اندر نماز تراویح کے اندر ہمیں کثرت نظر نہیں آتی، اللہ ماشاء اللہ اکثر مساجد میں ایسا دیکھا گیا کہ وہ نمازی جو دن کی نمازوں میں ہوتے ہیں وہ نماز تراویح میں نظر نہیں آتے. تو یہ ایک خیال جو ہماری عام عوام، اور پھر نوجوانوں کو دیکھا، یعنی مسجد میں نماز تراویح ہے، وہ بازار میں بعض میڈیا پہ ایسے کھیل تماشے شروع کر دیے جاتے ہیں، وہ ادھر مشغول ہو جاتے ہیں، اور پھر نوجوان جو ہیں وہ بازار کے اندر خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے للصائم فرحتان ہے کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک تو وہ کہ جب وہ افطار کرتا ہے، روزانہ جب وہ افطاری کرتا ہے اسے خوشی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ کہ جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کو خوشی ہوگی. یہ ایک انفرادی افطاری ہے، اس کی خوشی اسے ہی نصیب ہوگی جو روزہ رکھے گا اور روزے کے تقاضوں کو پورا کرے گا، نماز ادا کرے گا. ایک اجتماعی افطاری ہے جو عید کے دن ہم کرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت مسلمہ مہمان ہوتی ہے. تو عید کے دن اگر کوئی بندہ نئے کپڑے پہن کر مسجد میں آ جائے، نماز بھی ادا کر لے، لیکن اس نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، نماز تراویح نہیں پڑھی، اور نمازیں فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتا رہا، تو یہ حقیقت بات ہے کہ اس کو قلبی سکون نہیں ملے گا. بظاہر چہرے پر خوشی ہوگی عید کی، لیکن جو اطمینان روزانہ روزہ افطار کرنے والے کو نصیب ہوتا تھا. ایک بندہ وہ جو سارا دن پیتا رہا، تو اب جب وہ افطاری میں پانی پیے گا تو یقیناً اس پانی پینے سے اسے وہ خوشی نصیب نہیں ہوگی جو روزے دار کو ہوگی، اور کھانا کھانے سے وہ خوشی نصیب اس کو نہیں ہوگی روزہ خور کو کہ جو روزے دار کو ہوگی. تو اسی طرح عید کی خوشی بھی اسے نصیب ہوگی جس نے رمضان کے روزے رکھے، نماز تراویح کو ادا کرتا رہا، پھر قیام اللیل جو تراویح کی صورت میں ہو، تہجد کی صورت میں، نوافل کی صورت میں ان کی پابندی کرتا رہا، روزہ رکھتا رہا، اس کے تقاضوں کو پھر فرض نمازوں میں شریک ہوتا رہا. تو انفرادی افطاری کی طرح اجتماعی افطاری کی خوشی بھی اسی بندے کو نصیب ہوگی جو رمضان کے تقاضوں کو سمجھ کر پورا کرے گا. مفتی صاحب ایک سوال ضمناً آ گیا ویسے ہی، مثلا آج کل یہ جو موبائل ہوتے ہیں ان میں بھی اذان کی آواز بھری ہوئی حرم شریف کی، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے
اور وہ اذان ہو جاتی ہے موبائل پہ. دوسرا جو ہے وہ غلطی سے منہ میں کوئی چیز ڈال لیتا ہے, وہ سمجھتا ہے افطاری ہو گئی اور افطاری کا وقت بھی قریب ہے, تو اس کا کیا ہوگا شرعی؟ جی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن اس پر کفارہ نہیں ہوگا, اس پر روزے کی قضا لازم ہوگی. اچھا, وہ روزے کی قضا کرے گا. اگر افطار سے قبل غلطی سے یا جان بوجھ کر روزہ توڑا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن دانستہ کیا تو کفارہ کی صورت بنتی ہے, غلطی سے ہو گیا تو پھر اس میں قضا کی اس پر حد لازم ہوگی کہ وہ قضا روزہ رکھے گا. ٹھیک. اچھا جی, تراویح کس وقت پڑھنی چاہیے؟ مثلا عشاء کی نماز کے متصل ہے یا جب چاہے پڑھ لے رات؟ تراویح کی نماز جو ہے یہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ میں لکھا ہے کہ تراویح کی نماز عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت اور 2 نفل پڑھنے کے بعد اس کو ادا کرنا چاہیے. اچھا, اور یہ رات کے اول حصے میں پڑھی جاتی ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر نماز تراویح ادا کی جاتی ہے. جی اگر ہم سو کے اس کو پڑھیں گے تراویح رہ جائے گی ہماری. اچھا, ہاں جی, کیونکہ نیند میں جب پکڑ لیا تو پھر اٹھنا مشکل ہو جائے گا. اب یہ چونکہ بندہ فریش ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے اور عشاء کی نماز کے ساتھ اس کو ادا کر کے اس عظیم نعمت کو آدمی پا لیتا ہے. اس لیے اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. پوری دنیا میں ایسے ہو رہا ہے اور صحابہ بھی ایسے کرتے تھے کہ وہ عشاء کی نماز کے بالکل متصل اس کو پڑھا کرتے تھے, اور اسی میں راحت, تو اس میں فائدہ ہے کیونکہ اس میں ادائیگی آسان. اچھا علامہ صاحب, جب کوئی اچھا قاری خوش الحال ہونا پھر تھکن بھی نہیں ہوتی اور لطف بھی بڑا اس میں آتا ہے. بعض اوقات ایسے کہیں کہیں ہو جاتا ہے کہ جو آگے لیڈ کر رہے ہیں وہ ذوق نہیں آتا بندے کو. اس ذوق نہ آنے سے ہوتا ہے کہ مسجد بھی خالی ہو جاتی ہے. ہاں جی, لوگ کہتے ہیں یار ایک سال تو سال کے بعد قرآن بھی سننا ہے تو آگے سنانے والے تو اچھا ہونا چاہیے نا. تو عام طور پر یہ جو رمضانی حافظ ہوتے ہیں یہ پریشان کرتے ہیں, اور وہ حفاظ کرام جو اللہ کے فضل و کرم سے مستقل پڑھتے رہتے ہیں اور ان کی تلاوت میں ردم ہوتی ہے اور بڑا سرور آتا ہے, اور پھر پیچھے کھڑے ہو کے سننے والوں کو بھی مزہ آتا ہے, اور وہ جو انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے وہ حفاظ کرام جو مستقل طور پر اس کو پڑھنے والے ہیں اس کے لیے علیحدہ اللہ کا انعام ہے. جیسے نیک اعمال ہے, جیسے آپ نے تفسیر سنی سب سے بزرگوں سے کہ علماء مفتی صاحب فرما رہے تھے, پروفیسر فرما رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے کبھی کام کرنا, ایک ہوتا ہے مسلسل کام کرنا. جو مسلسل کام کی لذت ہے وہ کبھی کبھی میں نہیں آتی. اس لیے یہ ماہ رمضان مبارک کے اندر جو یہ تعلیم و تربیت ہو رہی ہے, ٹریننگ ہو رہی ہے, یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کام ہم اس مہینے میں چھوڑ سکتے ہیں تو بعد مہینے میں چھوڑ سکتے ہیں. مثال سگریٹ آدمی پیتا ہے, یعنی وہ سگریٹ پینے والا جو ہے وہ روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری سے لے کر افطاری تک وہ سگریٹ نہیں پیتا, تو یہ روزہ اس کو بتاتا ہے کہ اللہ کے بندے اگر تو اتنے ٹائم نہیں پیا تو مرا نہیں ہے, زندہ رہا ہے, تو نہ پیے تو مر جائے گا تو. تو یہ اعمال جو ہیں اس میں رمضان مبارک کے کرنے کی برکت ہی ہوتا ہے کہ آندہ باقی مہینوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تربیت ہو جاتی ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہماری اوپر مہربانیاں فرماتے ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بھی, مفتی صاحب آپ کا شکریہ, پروفیسر بشارت. ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. کھانے کے مضر اثرات سے محفوظ رہنے کا عمل ہے. کھانے سے پہلے اگر یہ پڑھ لیا جائے تو بعض اوقات یہ جو فوڈ پوائزننگ کے پرابلم ہو جاتے ہیں یہ اللہ کے فضل سے آپ ان سے محفوظ رہیں گے. کھانے کے مضر اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے کھانے سے قبل یہ دعا پڑھیں, بسم اللہ و علی برکت اللہ. اور اگر کوئی شخص شروع میں پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آئے تو پھر یہ الفاظ پڑھ لے, بسم اللہ اول ہی و آخر ہی. اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے تقوی اعمال کی زینت ہے اور مومن کی زندگی کا یہی مقصد ہے. ناظرین کرام, جوہر ایمان ہر روز کی طرح پھر دہرا رہا ہوں. جوہر ایمان یہ ہے کہ اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری, اگر ہم اس کو اپنی منزل مقصود سمجھ لیں گے تو دنیا و آخرت کی کامیابیاں جو ہیں وہ ہمارے آنگن میں, ہمارے دامن میں, ہمارے قلب و ذہن میں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی. رمضان پاک کی مبارک ساعتوں میں آپ نے کسی وقت اس دعا کو نہیں بھولنا, اللہ کریم یہ مملکت تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں مملکت خداداد پاکستان عطا کی. اللہ کریم اس میں ہمیں دیانتدار حکمران عطا فرما. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی.